آج کی کلاس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بدھ مت کے اندر جو دینی لٹریچر ہے وہ کن کتب پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ہاں ایک طرز زندگی ہے جس کے 8 بنیادی اصول ہیں، وہ کون سے ہیں، علاوہ ازیں احکام عشرہ ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ تو بدھ دھرم کا جو مقدس دینی لٹریچر ہے اس میں ابتدائی طور پر تو زبانی روایات پر اس کا انحصار تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گوتم بدھ کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے، یا 400 قبل مسیح کا۔ اس دور میں کتابیں لکھنے کا یا علم کو کتابوں کی شکل میں محفوظ کرنے کا اتنا رواج نہیں تھا، چنانچہ جتنی بھی اہم مذہبی تعلیمات ہوتی تھیں ان کو نظم کی صورت میں ان کے ماننے والوں کو یاد کروایا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید بھی جو ہے وہ ابتداً اگرچہ تحریر میں آیا، لیکن تحریر سے زیادہ اس کا انحصار جو ہے وہ حفظ پر تھا۔ مسلمانوں نے اور پیغمبر اسلام نے دونوں چیزوں کا اہتمام کیا، کتابت کا بھی اور اس کو حفظ کرنے کا بھی۔ تو یہ ایک پرانا طریقہ تھا چیزوں کو ازبر کرنے کا، ان کو محفوظ کرنے کا۔ چنانچہ ابتدائی طور پر بدھ دھرم کا جو بھی مقدس دینی ادب تھا وہ زبانی روایات پر مشتمل تھا۔ اگلے مرحلے میں جب راجہ اشوک نے بدھ مذہب کی باقاعدہ سرپرستی شروع کی تو اس نے اپنے دور میں ہونے والے بدھ کانفرنس میں بدھ مت کی تعلیمات کو تحریری صورت میں مدون کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو جو تحریریں یا جو اقوال انہوں نے جمع کیے انہیں تری پتاکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تری کا مطلب 3، پتاکا ٹوکری کو کہتے ہیں، باسکٹ کو کہتے ہیں۔ تو 3 باسکٹس یا 3 ٹوکریاں جن کے اندر مختلف جو بدھ مت کے اقوال ہیں یا چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پہلی جو پتاکا ہے وینا کا پتاکا، وینا ایک شاگرد تھا، اور اس کے ذریعے جو اقوال جمع ہوئے وہ بنیادی طور پر جو راہبانہ یا بخشوں پر مشتمل تنظیم کے جو اصول و قواعد تھے وہ اس کتاب کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح ستا پتاکا، اس میں بدھ مت کے عقائد اور تعلیمات اخلاق ہیں جو اس میں شامل کی گئی ہیں، اور آخری جو ہے ابھی دھما متکلمانہ اور فلسفیانہ بحثوں پر مشتمل ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ زندگی کے بارے میں اس کی حقیقتیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کائنات اور انسان کا کائنات میں مقام، یہ ساری چیزیں فلسفیانہ بحثوں کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ 3 پتاکا ہیں جو بدھ مت کے اندر مذہبی مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد انہی کتابوں سے یا دیگر جو روایات ہیں ان کے نتیجے میں آریہ ستیہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ 4 اعلیٰ صداقتیں، یہ 4 اعلیٰ حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مہاتما بدھ کی
جو ابتدائی زندگی تھی اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے کچھ مشاہدات ہیں. چنانچہ اپنے ان مشاہدات کے نتیجے میں وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. یہ چار اعلیٰ صداقتیں جو ہیں یہ تقریباً وہی نتائج ہیں. تو ان میں سب سے پہلی حقیقت یہ سچائی یہ ہے کہ زندگی مجسم دکھ ہے، یعنی زندگی کے اندر دکھ ہے، اس میں آرام اور سکون نہیں ہے. نمبر 2، زندگی کے ان دکھوں کا سبب نفسانی خواہشات ہیں. یہ وہ فائنڈنگ تھی یا نتیجہ تھا جو بدھ نے اخذ کیا. تیسری، ان خواہشات کو دبانا اور ان سے بچنا ضروری ہے اور یہ انسان کے بس میں ہے. تو جو بھی انسانی خواہشات ہیں ان کو دبانا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اور یہ بالکل انسان کے بس میں ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا. چوتھی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ترک خواہشات کے لیے کسی سخت ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہندوؤں کے ہاں سخت قسم کی فاقہ کشی اور اپنے جسم کو تعذیب یعنی تکلیف دینا، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں. اور نہ ہی کسی قسم کی عیش پرستی کی. یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ دنیا میں رہا ہے اور آج بھی ہے کہ انسان کے اندر کسی چیز کی خواہش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کے پاس نہیں ہوتی، یہ نایاب ہوتی. اگر وہ چیز وافر مقدار میں اس کو دستیاب کر دی جائے تو اس کے دل سے خواہش پیدا ہو جاتی. تو بہت سارے لوگوں نے اس طریقے پر بھی اپنی خواہش کو قابو پانے یعنی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. تو بدھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ذریعے خواہشات پر قابو پایا جا سکتا ہے. نہ تو پوری طرح خواہشات کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے یعنی دنیاوی آسائشوں کے، اور نہ ہی سخت قسم کی ریاستوں کی ضرورت ہے، بلکہ صحیح معرفت کے ساتھ اعتدال کے ذریعے ہم وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں جو یہ مختلف سادھو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ خواہشات سے اعتدال کے ساتھ بچاؤ کے لیے 8 اصول مقرر کیے گئے. ان میں پہلی چیز صحیح علم و عقیدہ ہے. نمبر 2 صحیح ارادہ و مقصد ہے. نمبر 3 صحیح کلام ہے. نمبر 4 صحیح عمل ہے. نمبر 5 صحیح سلوک ہے، برتاؤ یعنی. نمبر 6 صحیح جد و جہد اور صحیح و کاوش ہے، یعنی اس کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 7 صحیح یادداشت ہے. اور نمبر 8 صحیح غور و فکر ہے. تو یہ اس کو طریق ہشت گانا یعنی 8 پہلوؤں پہ مشتمل طریق کہا جاتا ہے. اور بدھ مت کے جو ماننے والے ہیں ان کے خیال میں اگر ان 8 چیزوں کا انسان اہتمام کر لے اور انہیں سیکھ لے تو یقیناً وہ اپنی خواہشات کے اوپر اعتدال کے ساتھ قابو پا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بھکشو یا منکس ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے بدھ مذہب کے لیے، ان کی زندگی کو مرتب کرنے کے لیے بھی 10 احکام یعنی احکام عشرہ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. اور یہ اصول جو ہیں ان پر ہر بخشو سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عمل کرے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ کسی جاندار کو قتل نہ کرے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اہنسا یا نان وائلنس جو ہے یہ بدھ مت کا ایک بنیادی اصول ہے. چنانچہ ان کے ہاں جو ہے وہ کسی جاندار کو قتل نہ کرنے کا اصول پہلے نمبر پہ آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میانمار میں جہاں پہ بدھ جو ہے وہ اکثریت میں ہے اور انہوں نے وہاں پہ نہ صرف مسلمانوں کی املاک کو برباد کیا بلکہ بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا، تو وہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، جبکہ ان کے اور اس قتل عام میں وہاں کے بدھ بھکشو جو ہیں وہ بھی پیش تھے. وہاں کی فوج، وہاں کے عام بدھسٹ اور ان کے مذہبی لوگ بھی اس میں شامل تھے. تو مذہبی منافرت کے نتیجے میں انہوں نے اپنا یہ پہلا بنیادی اصول بھلا دیا. بہرحال یہ ان کا اصول ہے کہ وہ کسی کو قتل نہیں کریں. نمبر 2 چوری نہ کرے. نمبر 3 زنا نہ کرے.
نمبر 4 جھوٹ نہ بولے، نمبر 5 نشہ آور اشیاء سے اجتناب۔ چونکہ ہندو مذہب میں نشہ آور اشیاء کا استعمال کیا جاتا تھا اور سنیاسی جو تھے وہ مختلف جڑی بوٹیاں استعمال کر کے، سادھو جو تھے ہندو سادھو، وہ وقتی طور پر آتما کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے تھے اور اس تجربے سے حظ اٹھاتے تھے، یعنی ان کے لیے وہ ایک ذریعہ بن جاتا تھا وقتی آسودگی کا، وقتی طور پر خوشی کا۔ تو بدھ مت نے نشہ اور اشیاء کے استعمال پر پابندی رہے۔ نمبر 6 دوپہر کے بعد کھانا نہ کھائے، یہ ان کا اصول ہے جو بڑا یونیک ہے کہ صبح اور دوپہر وہ کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ نہیں کھاتے۔ نمبر 7 رقص و سرور اور موسیقی سے دور رہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو مذہب میں رقص اور سرور ان کی عبادت کا حصہ بن گیا تھا، موسیقی ان کی عبادت کا حصہ بن گیا تھا اور اب بھی ہے، تو بدھ مت والے اس سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 8 ہار، خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کریں، یعنی جو چیزیں آرائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ظاہری خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کا استعمال ترک کر دیں۔ نمبر 9 آرام دہ جگہ پر نہ بیٹھے اور نہ سوئے، یعنی چونکہ اس کو سخت کوش ہونا ہے اس لیے آرام والی جگہوں پر وہ نہ بیٹھے، اس کا مجاہدہ، اس کی ریاضت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ سخت جگہ پہ سوئے، سخت جگہ پہ بیٹھے۔ اور آخری جو ہے وہ سونے اور چاندی سے اجتناب کرے، سونا اور چاندی نہیں، جبکہ ہندو جو ہے وہ سونا اور چاندی ان کے جو بڑے پروہت ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے مذہبی پیشوا جو ہے بڑی بڑی قیمتی قسم کی مالائیں ان کے گلے میں ہوتی ہیں، سونا وہ پہنتے ہیں، تو اس چیز کو بدھ دھرم میں منع کیا گیا۔ تو اس طرح سے بدھ دھرم میں ایک بھکشو سے ان 10 احکام پر عمل کرنے کی توقع کی جاتی ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بدھ مت کے حوالے سے ایک انٹروڈکشن تھا، مختصر انٹروڈکشن تھا۔ آپ مزید جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، جو بھی آپ کے پاس ہیلپنگ بک ہے اس سے پڑھ سکتے ہیں، آن لائن مٹیریلز اویلیبل ہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا بدھزم کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔